آپ نے بہت ساری ہارر موویز دیکھی ہوں گی جو آپ کی نیند حرام کر دینے کے لیے کافی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان فلموں کے پیچھے اکثر سچی کہانیاں ہوتی ہیں جنہیں جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج میں آپ کو 5 ایسی خوفناک کہانیاں سناؤں گی جن پر مشہور فلمیں بنائی گئی ہیں، لیکن ان کی حقیقت فلموں سے زیادہ خوفناک ہے۔ تو تیار ہو جائیں ایک ایسے سفر پر جانے کے لیے جہاں صرف خوف ہے۔ پہلی سٹوری ایک فیمس مووی دی کانجرنگ کی ہے۔ دوستو، یہ کہانی ایک فیملی کی ہے جو 1917 میں ایک پرانے سنسان فارم ہاؤس میں منتقل ہوئے۔ یہ گھر باہر سے دیکھنے میں تو عام سا لگتا تھا، لیکن اندر سے اتنا ہی خوفناک تھا۔ اگر کوئی بھی اس گھر کو باہر سے دیکھتا تو یہ کسی محل کی طرح خوبصورت اور پرسکون نظر آتا تھا، لیکن اس کے پیچھے کی خوفناک کہانی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسی طرح یہ فیملی اس گھر میں شفٹ ہو گئی، لیکن ان کے ساتھ پہلے ہی دن سے خوفناک واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی رات ہوتی کچھ نہ کچھ عجیب ہونا شروع ہو جاتا، اور رات کو وہاں عجیب سی خاموشی ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہاں کسی انسان کا نام و نشان نہیں، اتنی خاموشی کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس خاموشی میں عجیب سا خوف تھا۔ رات ہوتی تو کچھ نہ کچھ عجیب ہونا شروع ہو جاتا، جس کی وجہ سے چھوٹے بچے روتے ہوئے اٹھتے، دروازے راتوں کو زور زور سے بجنے لگتے، اور خود بخود کھلتے اور بند ہو جاتے۔ وہ دروازے اس طرح بجتے ایسے لگتا جیسے کوئی بہت خطرناک طوفان آیا ہو، لیکن موسم بالکل ٹھیک ہوتا تھا۔ رات ہوتے ہی گھر کے کونوں سے سرگوشیاں سنائی دیتی، جیسے کوئی چھپ کر باتیں کر رہا ہو، لیکن اس فیملی نے ان سب باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن پھر حالات بگڑنے لگے۔ ایک رات ان بچوں کی ماں نے کچن میں قدم رکھا تو اس نے دیکھا کہ تمام کرسیاں الٹی پڑی ہیں۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مگر اچانک کچھ کرسیاں خود بخود گھومنے لگی۔ وہ شدید خوفزدہ ہوئی اور کچن سے بھاگ گئی۔ لیکن یہ صرف ان خوفناک واقعات کا آغاز تھا۔ آگے جو کچھ ہونے والا تھا اس کا ان لوگوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ گھر کے ہر فرد کو ایسا لگنے لگا کہ ان پر کسی کی نظر ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں ہر وقت کوئی دیکھتا ہے، کوئی ہے جو اس گھر میں ان کے علاوہ موجود ہے۔ مگر اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہاں خاموشی تھی، خوف تھا، سرگوشیوں کی آوازیں تھیں۔ کچھ دنوں کے بعد کیرولائن نے اپنے شوہر راجر کو بتایا کہ تمہیں بھی کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے، لیکن راجر نے اسے تسلی دی اور کہا کہ یہ نیا گھر ہے، ہمیں عادت ڈالنی ہوگی، ہو سکتا ہے ہمارا وہم ہو۔ مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، گھر میں ہونے والے واقعات شدت پکڑتے گئے۔ دروازے خود بخود کھلتے بند ہوتے، دیواروں پر خراشوں کے نشان نمودار ہونے لگے، اور راتوں کو گھر کے کونوں سے کسی کے کرہانے کی آوازیں آنے لگی۔ ایک رات کیرولائن کو بستر سے نیند کے دوران یوں لگا جیسے کوئی اسے پکڑ کر کھینچ رہا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھی۔ جب اس نے دیکھا تو اس کے بازو اور پیٹھ پر نیل پڑ گئے تھے۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کو زور سے پکڑ کر گھسیٹا ہو۔ بچوں نے بھی بتایا کہ انہوں نے بستر کے نیچے سے آوازیں سنی ہیں، جیسے کوئی وہاں چھپا ہو اور انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ان سب واقعات کے بعد کیرولائن اور راجر نے فیصلہ کیا کہ ان واقعات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے پیرانارمل انویسٹیگیٹرز سے رابطہ کیا۔ جب انویسٹیگیشن ٹیم گھر آئی تو انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ اس گھر میں کوئی جنات موجود ہیں، اور یہاں کسی کا قبضہ ہے، اور یہاں کسی غیر انسانی مخلوق کا قبضہ ہے۔ انہیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو مخلوق ہے اس کا مقصد کیرولائن کے جسم پر قبضہ کر کے اس کے ذریعے اپنے کام کو انجام دینا ہے، اور پھر آخرکار یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کیرولائن پر ایکزورسزم کرنا چاہیے۔ جب ایکزورسزم کا آغاز ہوا تو پورے گھر کی حالت ہی بدل گئی۔ فرش پر قدموں کی آوازیں زور زور سے گونجنے لگی، کمرے کی روشنی بجلی کی طرح چمکنے لگی۔ اور جیسے ہی ایکزورسزم شروع ہوا، کیرولائن نے زوردار چیخیں مارنا شروع کر دی۔ وہ اتنا زور زور سے چیخ رہی تھی
کے ساتھ کھڑے لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا دل بند ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد اس کا جسم ہوا میں اٹھ گیا اور وہ عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی، خوفناک آوازیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی اور وہ وہاں موجود ہر انسان کو گھور رہی تھی، اور اس نے زور زور سے چیختے ہوئے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، میں کسی کو یہاں قدم نہیں رکھنے دوں گی، کوئی اسے مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ کیرولائن پر اس مخلوق کا قبضہ اس قدر شدید تھا کہ پورے گھر کی بنیادیں ہلنے لگیں۔ ایکزورسزم کا عمل جاری تھا، اور جب ایکزورسزم کمپلیٹ ہوا تو اس مخلوق نے کیرولائن کو چھوڑ دیا، لیکن اس لمحے کو محسوس کرنے والے کبھی اسے نہیں بھول سکے۔ اور پھر وہ فیملی اس بھیانک رات کے بعد فوراً گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی، مگر آج بھی وہ فارم ہاؤس اپنی تاریخ کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ فیمس مووی بھی اسی ریئل لائف ہارر ایکسپیرینس سے متاثر ہو کر بنائی گئی تھی۔ آپ نے بھی اکثر ایسے واقعات سنے ہوں گے اصل زندگی میں، کہ کسی انسان پر جنات کا قبضہ تھا اور پھر اس پر ایکزورسزم پرفارم کیا گیا ہو۔ کیا آپ لوگوں نے بھی اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایکزورسزم کی کہانیاں سنی ہیں؟ اگر ہاں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، میں کوشش کروں گی کہ اس پر بھی ویڈیو بناؤں اور آپ کی سٹوریز بھی شیئر کروں۔ دوسری کہانی ایک فیمس ہانٹیڈ ہاؤس دی ایمیٹیول ہاؤس کی ہے۔ 1974 کی ایک سرد تاریخ رات میں نیو یارک کے ایک چھوٹے سے قصبے ایمیٹیول میں ایک نہایت بھیانک قتل ہوا، جہاں ایک لڑکے نے اپنے ماں باپ اور 4 بہن بھائیوں کو نیند کی حالت میں گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اور یہ کوئی فکشنل سٹوری نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً ایسا ہوا تھا۔ اس لڑکے کے مطابق اس کو ہیلوسینیشنز نے مجبور کیا تھا کہ وہ ان لوگوں کو مار دے، لیکن لوگ اس دعوے کو محض ایک بہانہ سمجھتے ہیں۔ اس بھیانک سانحے کے صرف 1 سال بعد ایک اور فیملی نے وہی گھر خریدا جہاں یہ قتل ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں پر اتنے قتل ایک رات میں ہوئے ہیں، لیکن انہیں اس چیز سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ اس فیملی کے نئے گھر میں داخل ہونے کے فوراً بعد عجیب اور دہشتناک واقعات شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے محسوس کیا کہ اس گھر میں عجیب سردی سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ آگ کے سامنے بیٹھنے کے باوجود سردی سے کانپتے تھے، اور گھر میں عجیب آوازیں آتی تھی۔ کبھی فرش پر بھاری قدموں کی آواز سنائی دیتی، اور کبھی کسی کے ہنسنے کی، کبھی رونے کی۔ لیکن جب کوئی دیکھتا تو وہاں کوئی نہیں ہوتا، صرف خاموشی اور تنہائی۔ ایک رات جارج کو یوں لگا جیسے کسی نے اسے بستر سے کھینچ کر نیچے گرا دیا ہو، اور وہ بہت ڈر گیا۔ اس کی بیوی کیتھی کو رات کے اندھیرے میں ایسا لگا جیسے کوئی چھوٹی سی لڑکی اس کے بیڈ کے کنارے کھڑی ہو اور اسے دیکھ رہی ہو۔ بچے بھی دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اپنے کمرے میں کسی غیر مرئی وجود کو محسوس کرتے ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی کمرے میں کوئی ہے، جبکہ وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ ایک رات کیتھی نے اپنی باڈی پر خراشوں کے نشان دیکھے جو یوں لگتا تھا جیسے کسی نے ناخنوں سے کھرچا ہو۔ جارج نے وہاں ایک سایہ دیکھا جو پورے گھر کو خوف سے بھر رہا تھا۔ دروازے خود بخود بند ہو جاتے، دیواروں پر خون کے نشان نمودار ہوتے، اور رات کی خاموشی میں ایسے قدموں کی آواز آتی جیسے کوئی بھوجل وجود آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ آخر کار ان واقعات کی شدت نے اس فیملی کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنا سامان باندھے اور صرف 28 دنوں کے بعد ہی وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ آج بھی ایمیٹیول ہاؤس کو ایک ہانٹیڈ ہاؤس سمجھا جاتا ہے، جس کی تاریخ لوگوں کو چونکا دینے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ نے ایسے گھروں کے واقعات سنے ہیں؟ یقیناً آپ لوگوں نے بھی اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ہانٹیڈ ہاؤسز کے واقعات سنے ہوں گے، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ ایسا ضروری تو نہیں کہ اس دنیا میں صرف انسان ہوں۔ جیسے انسان اور جانور ہو سکتے ہیں، اس طرح دوسری مخلوق بھی ہو سکتی ہے، اور اکثر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ایکسپیرینسز کیے ہیں۔ یہ تیسری کہانی وہ ہے جس سے متاثر ہو کر دی ہانٹنگ ان کنیکٹیکٹ بنائی گئی تھی۔ سن 1980 کی دہائی کے آخر میں ایک فیملی نے ایک پرانا گھر کرائے پر لیا جو کنیکٹیکٹ میں واقع تھا۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس گھر کا ماضی کتنا تاریخ تھا۔ یہ گھر ایک زمانے میں ایک مردہ خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جہاں لاشوں کو سنبھالا جاتا تھا اور انہیں دفنانے سے پہلے نہلایا جاتا تھا۔ اس فیملی نے جیسے ہی اس گھر میں قدم رکھا، انہیں عجیب سی بدبو محسوس ہونے لگی، اور یہ بدبو مسلسل آتی تھی۔ شروع میں وہ اس بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جلد ہی گھر میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ فرش پر قدموں کی آوازیں آتی تھیں، اور دیواروں پر حرکت کرتی پرچھائیاں نظر آتی تھیں۔ انہیں سائے نظر آتے تھے،
اور کبھی کبھار لائٹ کا بلا وجہ بجھنا سب نے گھر کے ماحول کو خوفناک بنا دیا تھا۔ وہاں رہ کر ایسا خوف محسوس ہوتا تھا جیسے آپ کسی قبرستان میں ہوں۔ ان کے بیٹے کو کینسر تھا اور کینسر کے علاج کے لیے مقامی ہسپتال میں داخل تھا، اور یہ گھر ان کے ہسپتال کے قریب تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اسے کرائے پر لیا تھا۔ یہ گھر بہت بڑا اور پرانا تھا، لیکن جیسے ہی وہ یہاں منتقل ہوئے، گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ گھر کے بیسمنٹ میں موجود کمروں نے جلد ہی اس خاندان کے افراد کو خوفزدہ کر دیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ چیزیں غیر معمولی ہیں، لیکن یہ اس وقت واضح ہوا جب ان کے بیٹے نے بتایا کہ وہ عجیب و غریب چیزیں دیکھ رہا ہے، جیسے سائے جنہیں وہ اپنے آس پاس دیکھتا ہے۔ ان واقعات نے آہستہ آہستہ پوری فیملی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہ ایک ناقابل برداشت خوف میں مبتلا ہو گئے۔ یہ جگہ کئی دہائیوں تک مردہ لاشوں کو سنبھالنے اور ان کی آخری رسومات کے لیے مشہور تھی، لیکن اس مردہ خانے کے اندر کئی خوفناک راز دفن تھے۔ خاندان کے نوجوان بیٹے نے سب سے پہلے ان واقعات کو محسوس کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے نہ صرف سائے نظر آتے ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اور اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی کے قابو میں ہے اور وہ خود کو آزاد نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ گھر کے دوسرے افراد بھی خوفناک تجربات کا شکار ہوئے۔ ان کی والدہ کو اکثر ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بستر کے قریب چل رہا ہو۔ وہ خواب میں بھی عجیب و غریب مناظر دیکھتی۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی، انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے کسی نے ان کے ہاتھوں اور پیروں کو پکڑ لیا ہو، اور وہ بالکل حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی چیخوں نے پورے خاندان کو خوفزدہ کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ واقعات مزید خوفناک ہو گئے۔ گھر میں ہر جگہ ایک عجیب سی بدبو تھی، اور دیواروں پر ہاتھوں کے نشان نظر آتے تھے۔ گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بغیر کسی وجہ کے کھلتے اور بند ہوتے۔ بچوں کو اکثر یہ محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی ان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جب وہ پیچھے دیکھتے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ بعض راتوں میں خاندان کے افراد نے چھت پر چلنے کی آوازیں سنی، جیسے کوئی بھاری قدموں سے چل رہا ہو۔ جب انہوں نے جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب وہ بیسمنٹ میں جاتے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور وہ منظر ناقابل بیان ہے، کیونکہ وہ دیکھتے کہ وہاں موجود پرانے تابوت کھلتے اور بند ہوتے تھے۔ اس خاندان کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ وہ مزید اس گھر میں رہنے کے قابل نہ رہے۔ اس فیملی کا بڑا بیٹا ان واقعات سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ اسے پراسرار مخلوق نظر آتی ہے، اور اسے ایسا لگتا ہے جیسے وہ اسے ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی روح اس کے جسم میں داخل ہو گئی ہو۔ ایک رات اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ وہ لاشیں دیکھ رہا ہے جو اس کے کمرے میں چلتی پھرتی ہیں۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی عجیب سی مخلوق ہے جو لاشوں کی صورت میں اس کے ارد گرد موجود ہے۔ ان کا حلیہ بالکل مردوں جیسا ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ ابھی گپ اندھیرے میں بیٹھے یہ کہانی سن رہے ہیں، اور آپ کے ارد گرد ایسی مخلوق موجود ہو، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ گھر میں موجود اس پریشانی نے اس فیملی کو مجبور کیا کہ وہ کسی سے مدد لے۔ انہوں نے کسی عالم دین سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ اس گھر میں موجود شیطانی مخلوق بہت پرانی اور انتہائی خطرناک ہے۔ مشہور پیرانارمل انویسٹیگیٹرز نے اس کیس کو سنبھالا۔ انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں موجود جنات نہ صرف اس گھر میں رہتے ہیں، بلکہ وہ رہائشیوں کی روحوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس فیملی کو آخرکار فوراً وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ لیکن اس گھر کی کہانی آج بھی سننے والے لوگوں کو ہلا دیتی ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ ایک نیا گھر لیں، اس کو بہت پیار سے سجائیں، اور پھر اچانک آپ کے ساتھ ایسے خوفناک واقعات ہوں جو آپ کبھی نہ بھول پائیں؟ اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے افراد تو ان واقعات کو برداشت ہی نہ کر سکیں۔ اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ بھی اور کئی طرح کی مخلوق رہتی ہے، اور وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی آدھی رات کو گھپ اندھیرے میں یہ کہانی سن رہے ہوں، اور ابھی بھی کوئی نہ کوئی آپ کے ارد گرد موجود ہو۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی اور آپ ایسی مزید سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔ When we come to see